تینوں حضرات کی ملاقات ہو جائے بانی تحریک انصاف سے اڈیالہ جیل میں 2 گھنٹے تک، اور آرام سے بینز والی کافی پیے گئے جی، فریش برازیلین نہیں ہے، وہ گرم کر کے اتنے کتوں لبے گی او جی یہ ساتھ لے جائیں کہ جی آپ کے لیے اسپیشل تحفہ لائے ہیں، آئیے چاہ ہے جی۔ اس کے بعد کیا بجائی کے لیے پانی آ جائے گا؟ نہیں، مہربانی آپ کی۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب یہیں آ جاؤ۔ ہمارا شعبہ، ہمارا دھندا جو ہے وہ ذلیل و خوار صحافت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ہم نے تجزیہ کرنے کے بجائے لوگوں کو مارفین کے ٹیکے لگاتے رہے۔ امید کے اچھا، ہم لوگ جو ریگولر ٹی وی پہ آتے ہیں، ہماری 100 طرح کی مجبوریاں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ہم ایک بہت آزاد صحافت کے دور میں زندہ ہیں؟ میں نے کبھی یہ منافقت نہیں کی ہے کبھی، لیکن اپنی حدود و قیود میں رہ کے بہرحال بھائی بات کرنے کا کوئی نہ کوئی ڈھنگ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک ریگولر ٹی وی پہ ہیں تو آپ یا تو آپ کے لیے کسی کی پرچی آئی ہے یا آپ بک گئے۔ تاثر یہی ہے، یہ عوام میں پھیلا دیا۔ اچھا جی، اب اس کے بعد حق و صداقت کی اگر آپ نے علامت بننا ہے تو سب سے پہلے آپ پاکستان چھوڑیں اور چلے جائیں کسی نہ کسی طرح امریکہ۔ وہ بھی اب وہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ٹرمپ آ گیا ہے۔ ہاں ٹرمپ صاحب نے بولا۔ وہاں پر آپ بیٹھ کے پھر آپ پورا درس پھر دیں، آپ جو آزادی ہے صحافت کا بھی، آزادی صحافت بھی کریں۔ پھر آپ کو خود پتا چلے کہ اس ملک کے ساتھ وہ ادارہ کتنی زیادتی کر رہا ہے جو کبھی مجھے ٹبو میں یوں بٹھاتا تھا۔ ہاں اللہ بھلا کرے۔ آگئی سمجھ؟ اور وہ ادارہ میرے ساتھ کتنی زیادتی کرتا تھا جو بڑا رنگین مہینے کا وہ کیا ایک میگزین یوں کر کے بڑا انگریزی میں لکھا ہوا، اس کو یوں کر کے آپ کو بڑے اچھی پیکنگ میں دیا جاتا تھا، اور اس پہ کتنا خرچہ آتا تھا وہ کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ حق و صداقت کی ویسے آپ علامت ہے، اب بن گئے ہیں آپ علامت۔ ہاں نہیں آپ کو، اور نہ ہی ان کے بنانے والوں نے انہیں پوچھا کہ آپ تو بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہو، تو یہ بھائی آپ کا خرچہ تھا۔ اب یہ اوقات یہ ہے، ٹھیک، بہرحال تو مستقل بنیادوں پر ہم جھوٹوں کو، ہم بکاؤ مال کو، ہم ضمیر کے سوداگروں کو نظر انداز کرتے ہوئے امریکہ میں جنہوں نے حق و صداقت، وہ ہمیں بتاتے رہے بس ٹرمپ کے آنے کی دیر، ٹرمپ آنے کے بعد بھی امیدیں جڑی رہیں۔ میں اس وقت بھی فریاد کرتا رہا، اس وقت سے بھی امیدیں جڑی تھیں۔ میں وہی تو رو رہا ہوں نا۔ اب اس کے بارے میں دیکھیے، یہ جو صاحب خاص طور پر یہ بریگمن ہے، یہ صاحب حضرت صاحب جو ہیں جیک بریگمن نا، یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے، یہ ایئر فورس سے ریٹائر ہوا۔ اچھا، اب یہ ایئر فورس سے کچھ اتنے اہم عہدے سے یہ ریٹائر ہوا جو تقریباً ہمارے لیفٹیننٹ جنرل ٹائپ کا بنتا ہے۔ تو ایک جو حق و صداقت کی علامت ہے، انہوں نے کہا عاشقان عمران گھبران دی لوڑ ہی کوئی نہیں، لیفٹیننٹ جنرل جو آ رہے ہوتے امریکی، تو انہیں جانیا کہنا پہلے میری پیا نہ ملاقات کراؤ جی، تو باقی گل تڑنا بعد جی۔ اچھا، ان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دی، فری عمران خان۔ وہ زمانے چاہیے ہونا ڈونیشن الیکشن کا زمانہ تھا اور لابنگ ہوتی ہے یہ وہ، خیر بہرحال اب وہ جناب ان کا ہمارے جو دوست ہیں وہ بے تحاشا جو امریکہ میں مقیم ہیں، اب ان کو یاد دلا رہے ہیں انہی کے ٹویٹ، خاص طور پر انصاف کو جیک کہ بھائی یہ اچھا۔ اب وہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو ٹھنڈے طریقے سے بات کرو، میں اگر تحریک انصاف کا حامی ہوں یا ان سے ہمدردی رکھتا ہوں تو آپ اس کو جائز سمجھیں یا نہ سمجھیں، ناجائز سمجھیں، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اس بات پر مصر رہوں گا کہ تحریک انصاف کے قائد کو غلط بے بنیاد مقدمات کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں، لیکن آن پیپر وہ عدالت ایک جج کی سنائی سزا کی وجہ سے جیل میں ہے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں جی عدلیہ آزاد نہیں ہے، چل اس سے زیادہ اور کیا کہہ لیں گے۔ اب آپ تشریف لاتے ہیں امریکہ سے، آپ امریکہ کی کانگریس کے رکن ہیں،
آپ کہتے ہیں جی میں نے اس کو ملنا ہے، وہ کہے گا جی کنوکٹڈ صاحب سے آپ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ آپ کا ہر ایم ایل اے مل سکتا ہے جا کے وہاں پہ ریسیپروکل. نہیں وہ تو فورن آفس اور ٹو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک ایس او پی طے ہوتا ہے، وہ بھی کونسلر ایکسیس. اب ان میں سے یہ جو 5 عزیز ہیں انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے آنے سے پہلے یہ سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ وہ نیو جرسی نیو یارک وغیرہ سے نا جیک بریگمن. نہیں یار کانگریس مین جمی ٹام شیزی، اچھا ٹام سوزی. یہ نیو یارک کی ایک یعنی ڈسٹرکٹ ہے، وہاں سے 3rd ڈسٹرکٹ وہاں سے یہ الیکٹ ہوتا ہے. وہاں پہ پاکستانی کافی تعداد میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تقریباً 50,000 پلس ہیں پاکستانی اس ایریا میں. وہ چند دن پہلے ایک خاندان کی 103 سال کی دادی نانی جو تھی نا اس کو 103 سال وہ ہوتا ہے نا کہ جی میں نے اپنی اماں کو بلانا ہے تو انہوں نے نانی یا دادی بلوائی تو اس کے لیے 103 سال کی امریکن وہاں پہنچی تو اس کی تقریب ہوئی وہاں کے ایک ریسٹوراں میں. یہ وہاں پہنچا اور اس 103 سال کی خاتون کو کہا کہ ویلکم ٹو امریکہ. ٹھیک، تو یہ بھی جب کبھی فرض کرو کہ مل گیا کوئی اگر نواز شریف کا بھی تو کہا یا گڈ مین ہی ہیز بین دی پرائم منسٹر پاکستان. ایسا کوئی مل گیا انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کا. اب پی ٹی آئی کیا بولے کیا چاہتے ہیں کہ یہ ملاقات کریں تو ہو سکتا ہے یہ ملاقات انہوں نے مطلب پاکستان میں کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئی. کیسے نہیں ہوئی مثلاً کئی رپورٹیں. کوئی نواز شریف جب یہاں پہ تھے نہیں تو ان کے ساتھ براہ راست ایک ملاقات بتائیں، ابھی بتا دیں. ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں ہوں گے کوئی سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. میں تو اس وقت میرے سے زیادہ کوریج کون کرتا تھا دن ہو رات. سکتا ہے ان تینوں نے خواہش کا اظہار کیا ہو کہ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں. ان تینوں میں سے خاص طور پر یہ جن سے سب سے زیادہ امید تھی انہوں نے حق و صداقت کے ایک علمبردار کو انٹرویو دیا تھا ان کے یوٹیوب چینل کے لیے. کاش کہ آپ مجھے پتا ہوتا کہ آپ یہ سوال کریں گے تو میں بجائے جواب دینے کے میں ان کا جواب انہی کی زبان میں کیا دیا جلدی سے کلام شاعر. انہوں نے کہا کہ جی obviously we have to listen to as many people as much as possible اور باقی جو اسٹیٹ لیول کے تعلقات ہیں اور یہ وہ تو بہرحال بہت لوگوں سے ملیں گے. جب پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات ان کی ہوگی ملاقات ہو گئی نا ایک جس میں وہ غالباً ملے ہیں کن سے بیرسٹر گوہر صاحب تو نہیں ملے ہیں سر. یار بیرسٹر گوہر صاحب کا جو ہے نا ایاز صادق نے دعوت نامہ چرا لیا. چلے ٹائم ہو گیا. ایاز صادق اس پہ پھر ہم کبھی بات کر لیں گے. ایاز صادق سب کیسے چرا سکتے ہیں یار؟ اگر ڈپلومیٹس یا ایمبیسی نے بلانا ہو تو ڈائریکٹ بلاتے ہوتے ہیں. مطلب کہ تمہارے سے کبھی ایسے ہوا ہے کہ کسی نے تمہارا جو ہے یہ ایسا نہیں ہوا. مجھ سے رابطہ کرنا تو مجھ سے ہی کریں گے. کسی سے نمبر لینا ہوگا لے کے پھر اس کے ریفرنس سے بات کریں گے. بیرسٹر گوہر صاحب مجھے کتنی خوشی سے ملے تھے اس دن جب وہ برطانیہ کی جب میں بڑے عرصے بعد ڈپلومیٹ کے بیرسٹر گوہر صاحب کے کانٹیکٹ ہیں ایمبیسی کے ایونٹس پہ تھے پچھلی دفعہ بیرسٹر گوہر صاحب. چلیں جی بریک ایک وقفہ.